معزز سامعین، آداب۔ آج جو کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے پطرس کے مضامین۔ یہ کتاب فروری سن 2003 میں فضلی سنز پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے شائع کی گئی اور یہ کتاب نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ میں ہوں صداکار حمیرہ تحسین۔ پیش خدمت ہے پطرس کے مضامین کتاب میں شامل فرہنگ یعنی کہ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ کوتاہ بینی مفہوم ہے ناسمجھی، کم فہمی۔ فخر و مباحات مفہوم بڑائی، شیخی، ناز۔ پاس وضع مفہوم ادب، لحاظ، کسی کے انداز یا رواج کا خیال کر کے رعایت یا مروت کرنا۔ حفظ مراتب مفہوم مرتبے کا لحاظ، کسی کی بڑائی کا خیال کر کے مروت یا رعایت سے کام لینا۔ نجابت مفہوم شرافت، اچھے خاندان سے تعلق۔ معصیت مفہوم گناہ، اللہ کی نافرمانی۔ مضر مفہوم ضرر پہنچانے والا، نقصان دہ۔ شجرہ مفہوم وہ کاغذ جس میں کسی کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد کا نام ترتیب سے لکھا ہو۔ نسب نامہ۔ زوم مفہوم غرور، فخر، گھمنڈ، اپنے بارے میں اچھا گمان۔ اندر سبھا مفہوم اردو کے ابتدائی ڈراموں میں سے ایک۔ فراخی مفہوم کھلاپن، کشادگی، پھیلاؤ، آسودگی، خوشحالی۔ وارفتگی مفہوم بے خودی، اپنے آپ میں نہ ہونے کی کیفیت۔ رقت انگیز مفہوم جس سے رونا آئے۔ ہیبت خیز مفہوم جس سے خوف پیدا ہو، ڈراؤنا۔ پنپنا مفہوم بڑھنا، مضبوط ہونا، کمزوری دور ہونا، تر و تازہ ہونا۔ الہام مفہوم قدرتی طور پر کوئی خیال دل میں آنا، اللہ کی طرف سے کسی بات کا علم ہو جانا۔ کشف یا وجدان۔ نحیف مفہوم کمزور، دبلا پتلا، لاغر۔ شد و مد کے ساتھ مفہوم زور و شور سے، مضبوطی سے، شدت کے ساتھ۔ انضباط مفہوم ضبط، پابندی، ڈسپلن۔ پارس مفہوم ایک خیالی پتھر جس کے بارے میں بعض لوگ خیال کرتے تھے کہ یہ جس چیز سے چھو جائے اسے سونا بنا دیتا ہے، مطلب یہ کہ بہت اچھا، بہت قابل۔ وقت مفہوم عزت، اعتبار، ساکھ۔ پراگندگی مفہوم انتشار، بکھراؤ، پریشانی۔ کما حقہ مفہوم جیسا کہ اس کا حق ہے، جیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ٹھاک، بخوبی۔ موجب مفہوم وجہ، سبب، باعث۔ طفلانہ مفہوم بچکانا، بچوں جیسا۔ جانکاہ مفہوم جان گھلانے والا یعنی بہت سخت۔ ممتحن مفہوم امتحان لینے والا، امتحانی پرچے جانچنے والا۔ بہی خواہ مفہوم بھلا چاہنے والا۔ مژدہ مفہوم خوشخبری، اچھی خبر۔ مستفید مفہوم فائدہ اٹھانے والا، جو کسی چیز سے فائدہ حاصل کرے۔ مستثنی مفہوم الگ، جدا، جو شامل نہ ہو۔ برسبیل تذکرہ مفہوم تذکرے کے طور پر، یہ ایسے وقت لکھا یا بولا جاتا ہے جب یہ بتانا ہو کہ اصل بات کچھ اور ہو رہی ہے اور اس دوسری بات کا صرف ذکر نکل آیا ہے۔ سحر خیز مفہوم جو صبح جلدی اٹھتا ہو۔ نفلوں کا بھوکا مفہوم یعنی ایسا نیک کام کرنے کا شوقین جو فرض نہ ہو، خام خواہ کا ثواب حاصل کرنے والا۔ ایشور مفہوم ہندوؤں کے ایک خدا کا نام۔ چوبی مفہوم چوب یعنی لکڑی کی بنی ہوئی چیز۔ قسمت خابیدہ مفہوم سوئی ہوئی قسمت، کم نصیبی۔ قم مفہوم عربی میں اس کے لفظی معنی ہیں جی اٹھ یا اٹھ کھڑا ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ مردے سے قم بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے، یعنی اللہ کے حکم سے جی اٹھ، تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ صبح کاذب مفہوم صبح کی روشنی جس کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا ہے اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد صبح ہوتی ہے۔ ارمان انگیز مفہوم ارمان یعنی آرزو کو جگانے والا۔ نابکار مفہوم شریر، بد کردار، ناکارہ۔ تقطیع مفہوم سائز۔ اضطراب مفہوم بے چینی، بےتابی، گھبراہٹ۔ لغو مفہوم بیہودہ، واہیات، نامعقول، بیکار۔ ہم خرما و ہم ثواب
لفظی معنی ہے کھجور بھی اور ثواب بھی، مطلب یہ کہ مزہ بھی اور نیک کام بھی۔ طمانینت مفہوم اطمینان، دل جمی۔ کنٹوپ مفہوم وہ ٹوپی جو کانوں تک آتی ہو، بڑی ٹوپی۔ اولو العزمی مفہوم بلند ہمتی، اعلی حوصلگی، بلند عزم۔ کسالت مفہوم سستی یا کاہلی۔ دنیا و ما فیہا لفظی معنی ہے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، یعنی ہر چیز سے بے خبر۔ شگفتہ طبعی مفہوم خوش مزاجی۔ مقدم مفہوم جس کو آگے رکھا جائے یا ترجیح دی جائے۔ الحاد مفہوم صحیح مذہب اور عقیدے کو چھوڑ دینا، سیدھے راستے سے ہٹ جانا۔ بیخ کنی کرنا مفہوم جڑ اور بنیاد سے کھود دینا یا تباہ کر دینا۔ محشرستان مفہوم جہاں محشر یعنی قیامت برپا ہو، بہت ہنگاموں کی جگہ۔ صید ہوس مفہوم ایک مشہور ڈرامے کا نام، لفظی معنی ہے ہوس کا شکار۔ آفت کا پرکالا مفہوم بہت شریر اور ذہین۔ ما بعد الطبیعیات مفہوم جو طبیعیات یعنی فزکس کی حدود سے باہر ہو، میٹا فزکس۔ متین مفہوم سنجیدہ، مستقل مزاج۔ تعمق مفہوم گہرائی۔ بالش مفہوم تکیہ۔ بربت مفہوم ایک قسم کا ساز یا باجا۔ درخشندہ مفہوم روشن، چمکدار۔ سامع نوازی کرنا مفہوم سنائی دینا، آوازوں کا کانوں میں آنا۔ ٹھمری ایک چھوٹا سا گیت۔ سلوتری مفہوم جانوروں کا علاج کرنے والا یا حیوانوں کا ڈاکٹر۔ لنڈورا مفہوم جس کی دم نہ ہو۔ کہنہ مشق یعنی تجربہ کار، بہت مشق رکھنے والا۔ پردھان مفہوم کوئی بڑا اور معزز شخص، مثلا صدر۔ بے تالا مفہوم جس کے گانے میں تال اور سر نہ ہو، بے سرا۔ تانسین مفہوم فن موسیقی کا ایک بہت بڑا استاد اور ماہر۔ ستیہ گرہ مفہوم پر امن مزاحمت، پیسو ریزسٹنس۔ تعلی مفہوم شیخی، بڑا بول، خود اپنی تعریف۔ دافع بلیات مفہوم بلاؤں کو دفع کرنے والی، بلاؤں کو ٹالنے والی۔ عداوت دشمنی۔ کھرج مفہوم ایک قسم کا سر، دھیمی آواز۔ مصر مفہوم اصرار کرنے والا۔ متعدی مفہوم وہ بیماری جو اڑ کر ایک سے دوسرے کو لگے۔ اسفندیار مفہوم بہت بہادر، بڑا۔ دراصل یہ قدیم ایران کے ایک مشہور پہلوان کا نام ہے۔ نفرین مفہوم لعنت ملامت، بد دعا، کوسنا۔ چون و چرا یا تکرار کرنا مفہوم بحث، اعتراض۔ دل شکنی، دل توڑنا۔ کلیہ مفہوم قانون، قاعدہ، اصول۔ تپسیہ مفہوم عبادت۔ دیوجانس کلبی یہ شخص یونان کا ایک مشہور فلسفی تھا جو دنیاوی چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ مخمور مفہوم جو نشے میں ہو اور اپنے ہوش میں نہ ہو، جس پر خمار چھایا ہو۔ برگزیدہ مفہوم پہنچا ہوا، اللہ کا نیک بندہ۔ کسولی مفہوم جانوروں کے علاج کی جگہ۔ سرسام مفہوم ایک بیماری جس میں انسان کا دماغ چل جاتا ہے اور وہ واہی تباہی بکنے لگتا ہے۔ متی مفہوم اطاعت کرنے والا۔ خصائل خصلت کی جمع، عادتیں۔ بشری مفہوم انسانی۔ منبع مفہوم وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز نکلے، مرکز۔ مبہوت مفہوم حیران پریشان۔ بے بانگ دہل مفہوم کھلم کھلا، علل اعلان۔ نخوت مفہوم غرور، گھمنڈ۔ براہین قاطعہ مفہوم پکی اور واضح دلیلیں۔ خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر مفہوم وطن کا کانٹا بھی سنبل اور ریحان کے پھولوں سے بہتر ہے۔ نصف النہار مفہوم ٹھیک دوپہر کا وقت، عین وہ وقت جب سورج سر پر ہوتا ہے۔ شیر و شکر مفہوم دودھ اور چینی یعنی بہت گھلے ملے، بالکل ایک جان، جیسے چینی دودھ میں حل ہو جاتی ہے۔ ادبار مفہوم بدنصیبی، کمبختی، پریشانی۔ آماج گاہ مفہوم جمع ہونے کی جگہ۔ منحنی مفہوم کمزور۔ دانگ مفہوم سمت، طرف، جانب۔ چار دانگ عالم یعنی دنیا میں ہر طرف۔ زقند مفہوم چھلانگ یا جست۔ ذکاوت مفہوم عقل و دانش، ذہانت۔ سرو قد مفہوم لمبا، سیدھا اور اونچا۔ سرو ایک درخت ہے جو سیدھا اور اونچا ہوتا ہے۔ دست بستہ مفہوم
ہاتھ باندھے ہوئے، بہت ادب اور احترام کے ساتھ. تبحر مفہوم علم و فضل کی گہرائی، کمال، ہنر. مفتخر مفہوم فخر کرنے والا. تاجیل مفہوم جلدی کرنا، عجلت، ضیاء علم مفہوم علم کی روشنی. لطیفہ غیبی مفہوم خدا کی طرف سے ہونے والی مہربانی، غیب سے حاصل ہونے والی اچھی چیز. لباس فاخرہ قیمتی لباس. مورد عتاب جس پر عتاب یعنی غصہ نازل ہو، جس پر کوئی ناراض ہو یا غصہ کرے. کجبین مفہوم نہ سمجھ، جو کسی چیز کو صحیح طور پر دیکھ نہ سکتا ہو. ہو کا عالم مفہوم سنسان جگہ، ویرانہ، جہاں کوئی نہ ہو. مربیانہ مفہوم مربیانہ کے معنی ہے سرپرستانہ انداز، حوصلہ افزائی کے انداز میں، بڑوں کے انداز میں. قتل عمد وہ قتل جو ارادے سے کیا جائے، ارادتاً. زہر خورانی زہر کھانا. ہمدانی ہر چیز جاننا، ہر علم اور ہر بات جاننا. تکذیب مفہوم جھٹلانا، غلط ثابت کرنا. تحکم مفہوم حکم دینا. حشرات الارض مفہوم کیڑے مکوڑے. جانفشانی مفہوم بہت محنت اور کوشش. بتدریج مفہوم آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ. لا ابالیانہ مفہوم بے پرواہی کے ساتھ، بے فکری کے انداز میں. بالیدگی مفہوم اضافہ، نشوونما، بڑھوتری. تنومند مفہوم طاقتور، ہٹا کٹا، شہزور. تفوق مفہوم برتری، فوقیت. مسلم مفہوم تسلیم شدہ، مانا ہوا. مفقود ہونا مفہوم ختم ہو جانا، غائب ہو جانا. خفیف یعنی ہلکا، معمولی. علالت بیماری. پچی کرنا یعنی جوڑ لینا، چپکا لینا. درشتی یعنی سختی، تیز مزاجی، بد مزاجی. ادک بہت مشکل. حرفت یعنی ہنر، کاریگری کا کوئی کام. گفت و شنید یعنی بات چیت. حاشا و کلا یعنی ہرگز نہیں. کرہ یعنی گول چیز، گولا، جیسے زمین کا گولا. دبازت یعنی کسی چیز کی موٹائی. محاسن یعنی خوبیاں. جود و سخا یعنی سخاوت، فیاضی. آفرینش پیدائش، دنیا کی پیدائش. آواگون مفہوم ہے ہندوؤں کا عقیدہ کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ دوسری شکل میں پیدا ہوتا ہے، یعنی دوسرا جنم. ہتک یعنی بے عزتی، توہین. انا یعنی وہ عورت جو بچوں کو دودھ پلانے کے لیے رکھی جاتی ہے. جمود یعنی ٹھہراؤ، کسی چیز کا حرکت میں نہ آنا. انشاء مفہوم ہے تحریر لکھنے کا فن. مشاہرہ مفہوم ہے تنخواہ، معاوضہ، وظیفہ. حکماء مفہوم ہے حکیم یعنی عقل مند لوگ، حکمت والے لوگ. دق کرنا مفہوم ہے تنگ کرنا، پریشان کرنا. کمین گاہ وہ جگہ جہاں دشمن یا شکار کی گھات میں چھپ کر بیٹھتے ہیں. علیل الدماغ یعنی دماغی مریض. ابتلا یعنی پریشانی، مصیبت. صنائی یعنی کاریگری، دستکاری. مذہب یعنی سونے کے پانی سے لکھا ہوا. قرطاس یعنی کاغذ. ثبت کرنا یعنی لکھنا، نقش کرنا. قلم یعنی برش جس سے تصویروں میں رنگ بھرا جاتا ہے. بے بضاعتی یعنی بے حیثیتی. اہل خرد یعنی عقل مند لوگ، ہوش مند لوگ. پابستگی یعنی پاؤں بندھے ہونا. عشرت یعنی عیش. ارباب حل و عقد یعنی معاملات چلانے والے لوگ، مسائل سلجھانے والے لوگ. معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے. اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے. شکریہ.